ترغیب فرمائی۔ امام اعظم علیہ رحمہ جو ہے نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو حنیفہ ہے۔ بعض اوقات کتابوں میں یہ غلط لکھا ہوتا ہے کہ ابو حنیفہ جو ہے آپ کی ایک بیٹی تھی۔ درست اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی کوئی بیٹی نہیں تھی، فقط صرف ایک ہی آپ کا بیٹا تھا جس کا نام حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو حنیف جو ہے اس وقت عربی زبان اور دواب کو کہا جاتا تھا، اور حنیفہ جو ہے ان کو کہا جاتا تھا، اس چیز کو کہا جاتا تھا جو کثرت کے ساتھ لکھی جاتی تھی۔ کیونکہ امام اعظم علیہ رحمہ کی جب درس اور تدریس کا ایک سلسلہ اور ایک حلقہ جمع ہوتا تھا تو کثرت تعداد تلامذہ کی اتنی ہوا کرتی تھی کہ لوگ جو ہے وہ شرعی احکامات کو، قرآن اور حدیث کی بات کو کثرت کے ساتھ لکھتے تھے۔ تو کثرت کے ساتھ لکھنے سے جو ہے وہ آپ کی جو ہے حنیفہ کے نام سے مشہور ہوئے، اور پھر آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو حنیفہ ہے۔ اور کنیت رکھنا جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا نام قاسم بھی تھا، تو اس کی نسبت جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت جو ہے ابو القاسم ہے۔ تو لہذا امام اعظم جو ہے لفظاً مقصد یہی ہے کہ جس طرح مقصود بیان شریعت اور طریقت، یعنی شریعت، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ شریعت اور طریقت دونوں ہی ایک ہی ہیں، بلکہ شریعت جو ہے ایک بہت بڑے سمندر کا نام ہے، اور اس سمندر کی ایک نہر جو نکل رہی ہے اس کو طریقت کہا جاتا ہے۔ اب اس سے مثال لے لیں کہ ایک بہت بڑا ٹینک ہے، اس میں مختلف جو ہے وہ لائنیں دی ہوئی ہیں لوگوں کو پانی استعمال کرنے کے لیے۔ اصلی جو منبع ہے وہ تو ایک بڑا ٹینک ہے، حوض ہے، جس میں پانی جمع ہوتا ہے، وہ سب کو فیض دے رہا ہے۔ تو شریعت سے مراد جو ہے وہ قرآن اور احادیث مبارکہ کا نچوڑ ہے، کہ جس کو ہم شرعی احکامات کہتے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث کا نچوڑ جس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ تو شریعت کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، اور شریعت کا معنی لفظی جو ہے وہ راستہ ہے، اور طریقت کا معنی لفظی و لغوی معنی وہ بھی راستہ ہے۔ اب راستے میں دونوں میں فرق یہ ہے، یہ وہ راستہ بڑا راستہ ہے جو سارے راستوں سے جا کے مل جاتا ہے، اور یہ طریقت کا راستہ ایسا ہے کہ جو کہ ایک چھوٹا راستہ ہے جو وہ بھی جا کے شریعت سے جا کے مل جاتا ہے، کہ جس کی مثال ایک بہت بڑی نہر ہے، اور ہر علاقوں میں چھوٹی چھوٹی نہریں جو ہیں رواں دواں ہیں۔ اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑی نہر سے جو ہے سب جگہ پانی سیراب ہو رہا ہے، لیکن اصل منبع کیا ہے کہ جہاں پانی جمع ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ تو اسی طرح قرآن اور حدیث کی جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت ہے، پھر اس سے نکلنے والے ماخذ، نکلنے والے جتنے بھی شرعی احکامات اور مسائل ہیں، عبادات، روزہ، حج، نماز، زکوٰۃ، جتنے بھی شرعی احکامات ہیں یہ سب شریعت اور قرآن اور حدیث سے ہی نکالے گئے ہیں۔ اسی طرح امام اعظم علیہ رحمہ نے 150 سنہ ہجری میں آپ نے وفات پائی، اور وہ کیسے فرمائی؟ کتابوں میں مذکور ہے کہ آپ نے عہدہ قبول نہ کرنے کے عوض میں وقت کے حاکم نے معاذ اللہ آپ کو زہر دے کر جو ہے وہ شہید فرمایا۔ یعنی عہدہ قبول آپ نے کیوں نہیں فرمایا؟ وہ اس وجہ سے نہیں فرمایا کہ اگر میں عہدہ لے لوں اور کسی کی حق تلفی ہو جائے، کسی کی دل آزاری ہو جائے، کوئی حقوق العباد رہ جائے تو میری کتنی سخت پکڑ ہو جائے گی، تو یہ میرے بس کا نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں جو ہے ایک عام آدمی کی حیثیت سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے مشہور شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ عہدہ فائز کیا گیا۔ تو یہ یاد رہے کہ اس بات سے ہمیں کتنا اہم درس ملتا ہے، بالخصوص ہمارے موجودہ تمام ہی سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو، کہ ان کو یہ بات سوچنی چاہیے، وہ بھی تو عبادت اور نماز پڑھتے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ نہیں پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں وہ اب الگ بات ہے، گناہ کرتے ہیں، لیکن کبھی تو پڑھتے ہوں گے، جمعے کی نماز تو پڑھتے ہوں گے، عیدین کی نماز تو پڑھتے ہوں گے، اسی طرح امام اعظم کے طریقے کے مطابق تو پڑھتے ہوں گے، ہاتھ تو اٹھاتے ہوں گے، ہاتھ باندھتے تو ہوں گے، سجدہ و رکوع تو کرتے ہوں گے کم سے کم۔ تو انہیں یہ بات